اللهم صل على محمد وآل محمد. خشنو الإمام العصر إمام الزمان بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Just to inform you that tonight Saf Matam will be in the marquee on my right. Bal Muhammad wa ali Muhammad salawat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، دین و دنیا کے عنوان پر یہ سلسلے کی ہماری چوتھی تقریر ہے. من حیث کل 5ویں تقریر ہے، مگر عنوان کو ہم نے یکم محرم سے قائم کیا تھا. آپ کی مخصوص توجہات قابل قدر ہیں اور یہ میں اپنے لیے ایک نعمت گرامایا سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ سننے والے بسط شوق یہاں پہ آتے ہیں، بلکہ بہت ہی انہماک سے مطالب اور مفاہیم جو بیان کیے جا رہے ہیں ان کو درک کر رہے ہیں. پروردگار علی اعلیٰ سے بارگاہ میں اس کی بواسطہ بذریعہ محمد اور آل محمد کے یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم اس قابل ہو سکیں کہ جو مقصد تھا پیغام کے لانے والے کا، جو مقصد تھا پیغام کے پہنچانے والے کا، اس مقصد کی روح کو ہم سمجھ سکیں. وگرنہ میں عرض کر چکا ہوں انتہائی مشکل اوقات میں آپ زندگی گزار رہے ہیں. نہیں معلوم اس سے مشکل وقت کیا ہوتا ہے، لیکن سخت وقت ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں. یہاں اس سے مراد اکنامک ریسیشن نہیں ہے، یہاں اس سے مراد کوئی معاشی ابتری نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ہے وہ فکری انتشار جو دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے.
حق کی تعریف نہیں معلوم، باطل کے متعلق نہیں معلوم، حق باطل میں اور باطل حق میں ضم ہوئے جا رہا ہے، لیکن کوئی نہیں ہے بتلانے والا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ایک ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جس نے زندگی گزار لی اس نے تو گزار لی، مگر میں فکر مند ہوں اپنے آنے والے بچوں کے تعلق سے، آنے والی نسلوں کے تعلق سے، کہ کون ہے ان کی ہدایت کرنے والا، کون ہے ان کو صحیح راہ بتانے والا، کون ہے ان کو درست راستے کی ترغیب دینے والا۔ یہ معاملات بڑے اہم ہیں۔ ان معاملات میں اگر مجلس عزائے حسین کوئی ایسی صورت اختیار کر لیتی ہے جس میں رہنمائی بھی ہو جائے، رہبری بھی ہو جائے، راستہ بھی نظر آ جائے، تو کیوں نہ میں اس مجلس کو اللہ کی جانب سے نعمت نہ جانوں۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کے اور نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ آج دنیا فاتحہ پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم کا ورد کرتی ہے، اور کرنے کے بعد ابھی تک یہ کہتی ہے کہ پروردگار سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ یعنی اس عمر کو آ گئے، اس سن و سال میں آ گئے، مگر ابھی بھی طلب ہدایت ہے، یعنی ہدایت ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس ماحول میں آپ جی رہے ہیں کہ جہاں قرآن کی آیتوں کا یہ ترجمہ ہو رہا ہے، پروردگار سیدھے راستے کی ہدایت فرما، سیدھا راستہ دکھلا، سیدھے راستے کی رہنمائی کر۔ یہ قرآن ہے، آیت ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ جہاں امت کی فکر یہ ہو کہ ابھی ہدایت ہی پوری طرح سے نہ ہوئی ہو، تو وہاں پہ اور کیا گفتگو کی جا سکتی ہے؟ یہ تو پہلا سورہ ہے، اس کے بعد 113 سورے اور ہیں۔ جو پہلے سورے میں اتنے گمراہ ہوں، جو پہلے سورے میں اپنی راہ سے اتنے دور ہوں، ان سے باقی 113 سوروں میں کیا توقع کی جا سکتی ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ مگر دیکھیے نعمت ہمیں ملی ہے، ہم عرفان نعمت رکھتے ہیں، ہم انکار نعمت نہیں کرتے۔ ہمارے لیے اطمینان تھا، راستہ دکھانے والے نے روز اول ہی کہا دیکھو اپنے درمیان اس نعمت کو تلاش نہ کرو، بلکہ دیکھو کہ یہ نعمتیں کہاں نازل ہو رہی ہیں۔ اسی لیے کہا کہ یہ نعمتیں نازل انبیاء پر ہو رہی ہیں، صالحین پر ہو رہی ہیں، شہداء پر ہو رہی ہیں۔ یہ نعمتیں محل نزول بن رہی ہیں ان پر کہ جو اس کے بارگاہ میں مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں۔ یہ نعمتیں ان کو مل رہی ہیں، بس ان کے در سے وابستہ ہو جاؤ، اور اس کے بعد اب اس آیت کا ترجمہ یہ کیا کرو پروردگار اس نعمت پہ ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمارے قدموں میں لغزش نہ آ جائے، ہمارے پیروں میں جنبش نہ آ جائے، ہمارا عزم کہیں ایسی صورت اختیار نہ کرے کہ جس میں امکان خطا پیدا ہو جائے۔ عزم مصمم ہے، اور ایسا عزم جس کے نتیجے میں اب ہم ہیں کہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آغاز محرم کا ہوا، ہم نے سہارا اس نعمت کو پھر بنا لیا اور چاہا کہ اس نعمت کے سائے میں اپنے سفر کو باقی رکھیں۔ کل کی تقریر آپ کے سامنے ہے، میں نے جو کچھ بھی بیان کیا صرف یہ کہنے کی میں نے جسارت کی ہے کہ دیکھیے دین اس سے لیجئے جسے دین کی تفہیم ہو، دین اس سے نہ لیں کہ جو درمیان میں داخل ہوا ہو۔ یہ غلطی امت کے لیے خطرناک ہوگی، یہ غلطی امت کے لیے عبرتناک ہوگی، نتیجے میں
کوئی ایسی صورت باقی نہ رہے گی جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم کامیاب ہو گئے. فوز عظیم کی منزل کبھی نہیں آئے گی اگر دین اس سے لیا جائے جو خود دین میں نو وارد ہو، جو تازہ بتازہ داخل ہوا ہو، جس کو دین کی تفہیم ہی نہ ہو. دین اس سے لیجئے کہ جس کی بنیاد میں روز ازل ہی دین کو رکھ دیا گیا تھا. اور دین تھا بھی کیا؟ دین تھا بھی کیا؟ دین تسلیم کی منزل تھی، دین رضا کی منزل تھی، دین سپرد کر دینے کی منزل تھی، دین اپنے آپ کو پیدا کر دینے والے کے حوالے کرنے کا نام تھا. اور ایسی صورت میں بس اتنا ہی کرنا تھا کہ جس کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف جانے کا اعلان کرنا. اور وہ درمیانی عرصہ جو 60 برس 65 برس 70 برس کا تھا، اس میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کلن کر دینا. اب اسے زندگی کہیں تو دین، اسے بندگی کہیں تو دین. نہ زندگی بندگی سے الگ ہو سکتی ہے، نہ بندگی زندگی سے الگ ہو سکتی ہے، دونوں ہی ساتھ ساتھ چلتے رہے. اسی لیے پہچاننے والے نے پہچان کر جان کر پہلے دن یہ کہا، دیکھو یاد رکھو ان دنیا، یہ دنیا جو ہے کیا ہے، اس کی تعریف کبھی سمجھنا ہے آپ کو تو بتانے والے نے بتایا کہ دارو ممرن ولا دارو مقرن. امیر المومنین فرماتے ہیں اس دنیا کی تعریف سننا چاہتے ہو کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ دنیا قرار گاہ نہیں ہے. دو لفظ ہیں یاد رکھیے، ایک جسے آپ گزرگاہ کہتے ہیں، ایک ایسی منزل جس پہ آپ رکتے نہیں ہیں، اقامت نہیں کرتے، بلکہ آپ اس سے گزر جاتے ہیں. گزرنے والے راستے کا نام دنیا ہے. اسے قرار پانے کے آپ مقام کا کہیں اعلان نہ کر بیٹھے کہ یہاں ہم قرار پاتے ہیں، نہیں، یہ گزرگاہ ہے، یہ قرار گاہ نہیں ہے. امیر المومنین نے کہا ہے اس بات کو، اس جملے کو، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر اٹھا کے نہج البلاغہ آپ دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے سامنے سب کچھ تو رکھ دیا ہے، آپ کے حوالے سب کچھ تو کر دیا ہے. اب اگر اٹھا کے زحمت ہی نہ کرے انسان اور دیکھنے کی کوشش ہی نہ کرے تو اس میں قصور پھر دینے والے کا نہیں ہے. وہ جس کے ہاتھ میں کتاب آ گئی اگر وہ نہیں دیکھ رہا ہے تو قصور اس کا ہے، کسی اور کا قصور نہیں ہے. یہ دنیا اقامت گاہ نہیں ہے. اسے دار الاقامہ نہ سمجھنا، اسے مستقلاً رہنے کی جگہ نہ سمجھنا، اسے اپنا حتمی مکان نہ جان لینا، بلکہ یاد رکھو مقامات زندگی میں آتے رہتے ہیں، گزرتے رہتے ہیں. ایک ایسے ہی مقام کا نام دنیا ہے جو تمہاری زندگی میں آتی ہے، تمہاری زندگی سے چلی جاتی ہے، مگر اس دنیا سے تم ایسا ناتا جوڑ لو، تم ایسا رشتہ جوڑ لو، تم اپنے آپ کو ایسے پیوند کر لو، اب محسوس یہ ہو کہ یہی سب کچھ ہے تو یہ غلط ہے، اس میں غلطی ہو جائے گی. ایسی صورت اختیار نہ کرنا. کہنے والا 1400 برس پہلے کہہ کے چلا گیا. اب امت نے اپنے مزاج کو سامنے رکھ کر یہ کیا باتیں ہیں، یہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں، ان باتوں کو کیسے قبول کیا جائے. امت نے اپنا ایک طریقہ، ایک وتیرہ، ایک شعار بنایا اور کہا کہ ہم اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ جو تجربات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، کیسے تجربات تھے؟ کائنات اس کے سامنے خلق ہو رہی تھی، دنیا اس کے سامنے بن رہی تھی، بدائے خلق اس کے سامنے ہو رہا تھا، آغاز مخلوقات اس کے سامنے ہو رہے تھے. اس نے اپنے تمام تجربات کے ثمر کو ایک مرتبہ ایک مقام پہ رکھ دیا اور کہا میرے قول کو لے لو، فائدہ تمہارا ہی ہوگا، نقصان تمہارا نہیں ہوگا. امت نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں ایسا فائدہ منظور نہیں ہے جس میں
کوئی ایسی بات ہو کہ ہمیں دنیا میں نہ استراحت ملے، نہ چین ملے، نہ آرام ملے، نہ سکون ملے، ہم تو دنیا کی لذتوں کو چاہتے ہیں، کہا کہ دیکھو اپنا نقصان کر رہے ہو اور یہ خسران مبین ہو جائے گا، یہ کھلا نقصان ہو جائے گا۔ کون سا ایسا کاروباری اس محفل میں بیٹھا ہے جو جانتے بوجھتے کا نقصان کرنا چاہتا ہے؟ کون سا ایسا بڑا سمجھدار عقل مند دانا ہے کہ جو جانتے بوجھتے کا ایسا سودا کرے جس میں اسے دھوکا ہو رہا ہو؟ کوئی ایسا سودا نہیں کرتا، لیکن انسان نے اس خسارے کو اپنا شعار بنا لیا، اپنا طریقہ بنا لیا، اور یہ چاہا اس نے کہ اس خسارے میں فائدہ تلاش کرے۔ خسارے میں فائدہ نہیں ملتا۔ یہ ایسی غلطی تھی جو روز اول سے ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی، مگر خدا شاہد ہے کہ ہم جس نقش کف پا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں وہ ایسا نقش ہے کہ جس کے مطابق اور جس کے تعلق سے صرف اتنا کہوں کہ اطمینان رہتا ہے کہ یہ وہ نقش پا ہیں کہ اگر ان کو بلکہ ان سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا جائے تو یقین جانیے ایک ایسا راستہ نظر آئے گا جو اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے بیٹھ کے یہاں پہ درود بھجوایا ہے حبیب ابن مظاہر پر، بے اختیار حبیب یاد آئے اور حبیب کا بچپن یاد آیا۔ حیران ہے خود حبیب کے باپ حیران ہے مظاہر کہ جب ایک مرتبہ سرکار رسالت مآب نے اس بچے کو بلا کے گود میں بٹھا لیا اور اس کے بوسے لینے شروع کیے، مظاہر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سید و سردار آقائے نامدار، کیا بات ہے، کیا ایسی چیز دیکھتے ہیں میرے بچے میں؟ کہا میں اس میں یہ دیکھتا ہوں جہاں جہاں جس راستے سے میرا حسین گزرتا ہے، جس راستے سے میرا حسین گزرتا ہے اس راستے سے اٹھتی ہوئی دھول کو یہ اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے۔ تو کیسا راستہ نظر آیا ہوگا حبیب کو؟ زندگی کا راستہ، زندگی کا راستہ، اسی زندگی کے راستے میں بندگی کا راستہ بھی تھا۔ کربلا کو جا کے وہ راستہ مل گیا، کربلا پہ جا کے راستہ ختم ہو گیا؟ نہیں، وہاں بھی ختم نہیں ہوا، آج تک وہ راستہ ہے، جبھی تو تذکرہ ہے، جبھی تو تذکرہ ہے۔ تو یہ بات میں بات آئی اور خیال میں خیال آیا، تو اس گھرانے سے وابستگی اگر ہے تو اس گھرانے کے قدموں کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیے۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کے کہنے پہ میں نہیں کہتا، میں اس کے کہنے پہ نہیں کہتا، میری عقل اس بات کو کہتی ہے، میرا شعور اس بات کی گواہی دیتا ہے، میرا دل و دماغ اس بات کے لیے آمادہ ہے کہ ان کے راستے پر چلنا نہیں، ان کے نقش قدم کو فالو کرنا اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، یہی حیات ہے اور اسی حیات میں نجات ہے۔ میرے ایک لفظ کو غور کیجئے، سمجھ میں فوری طور پر نہ آئے تو اس کو ایک دفعہ پھر سن لیجئے، اس لیے کہ یہ دل کی آواز نہیں، یہ دیانت کی آواز ہے، یہ انتہائی دیانت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دو رائے ہیں یا اس میں دو مختلف باتیں ہیں۔ ہمارے لیے یہ سرمایہ ہدایت ہے، اور امیر المومنین سے بڑھ کر دیکھیے میرے لیے تو آسانی ہی آسانی ہے کہ جس نے ہمیں دین بھی اور دنیا بھی دی ہے، دونوں امیر المومنین نے دونوں ہی چیزیں آپ کے حوالے کی ہیں، ایسا نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے سمجھو تو صحیح، یہ ہر ایک سے لیا بھی تو نہیں جاتا، یہ ایک ایسا سرمایہ ہے ہر ایک سے لیا بھی نہیں جاتا، اس لیے کہ ہر ایک کے پاس یہ ہوتا بھی تو نہیں ہے، تم یہ لے کس سے رہے ہو؟
کہاں جا رہے ہو, کس راستے کو اختیار کر رہے ہو, اس لیے اپنے تعارف پہ مجبور ہوئے ہیں امیر المومنین. اگر آپ نہج البلاغہ کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ امیر المومنین نے اپنا تعارف کروایا اور بھرپور تعارف کروایا, اور اس تعارف کی ضرورت اس لیے تھی کہ وہ دماغ جو ذرا سا سفر زندگی کا طے کرتے ہیں وہ ایک مرتبہ بھولنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے, اس لیے اسے بار بار دہرانا پڑتا ہے. کربلا کو بار بار دہرانا اس لیے ہے, ہم سبق نہیں بھولتے, دنیا بھول رہی ہے, اسی لیے دہرانا ہے کہ دیکھو یاد رکھو اس سبق کو, ورنہ ہمارے دل میں کربلا ہے, ہمارے دل میں کربلا آباد ہے, بسی ہوئی ہے, ہمیں فکر نہیں ہے. یہ مجلسیں, یہ محفلیں یقیناً اپنے مقام پر ہیں, مگر اپنے اس غیر کے لیے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے ہم نے کربلا کو آباد رکھا ہے اپنی صفوں میں, اپنی صفوں میں. تو امیر المومنین جب اپنی تعریف کرتے ہیں اور بار بار تعریف کرتے ہیں تو فقط اس لیے نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نام ہو, نمود ہو, نہیں, بلکہ وہ بھولے ہوئے مسافر جو رہے حیات کے مسافر ہیں کہیں اس ہستی کو نہ بھول جائیں جو قبلہ نما ہے. علی قبلہ نما ہے, یعنی علی کو دیکھا آپ نے ڈائریکشن کو طے کر لیا, یہ ہے علی کی تعریف. وہ ہستی جس کو دیکھیں تو آپ کی زندگی کی راہ معین ہو جائے, وہ ہے علی. دنیا نے کسی اور طرح سے سمجھنے کی کوشش کی, ہم اس طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ بے اختیار فرماتے ہیں کہ دیکھو پہلے یاد رکھنا ایک بات, میں جو کہتا ہوں وہ کوئی اور بتا نہیں سکتا. لَأَنْشُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْشَبُهَا أَحَدًا قَبْلِي. فرماتے ہیں اسلام کی وہ تعریف کروں گا کہ جو مجھ سے پہلے خدا کی قسم کسی اور نے تعریف نہیں کی ہے. مجھ سے پہلے, کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. سرکار رسالت مآب ہیں آپ سے پہلے, مگر یہ ہے کمال امیر المومنین کا کہ جہاں پہ دنیا کو بتایا کہ وہی تعریف اسلام کی کر سکتا ہے جو تسلیم کی انتہائی منزل پر ہو. آپ اس ماحول میں نہ رہیں اور اس ماحول کی تعریف کریں, کیا یہ عدل ہے؟ نہیں, آپ کہیں یہ عدل تو نہیں ہے. میں انگلستان میں نہ رہوں اور انگلستان کی تعریف کروں, انگلستان کے بود و باش کا تذکرہ کروں, انگلستان کے رہن سہن کا تذکرہ کروں, کیا یہ انصاف ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں, یہ ظلم ہوگا. آپ کا تعلق نہیں ہے مگر آپ نے کیسے بیان کر دیا. کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ جب امیر المومنین نے یہ کلمات اپنی زبان پر لانے کی ایک کوشش کی ہے اور یہ کہا ہے ایسی تعریف اسلام کی کروں گا کہ جو مجھ سے قبل کسی نے نہ کی ہو, اور وہ تعریف اتنی عام فہم ہو گئی, اتنی فصیح ہو گئی. لفظوں پہ نہ رکیے, تھاٹ پروسیس کو دیکھیے. لفظ سمجھیے کہ سہارا ہے, سیڑھیاں ہیں یہ ایک جگہ تک پہنچنے کا, اس میں مت گم ہو جائیے, اس کی پریشانی کا شکار مت ہو جائیے, بعد میں آپس میں شکایت کرتے ہوئے نظر نہ آئیے. سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ فکر کیا ہے اس کے پیچھے, فکر کو سمجھنا ہے. اس میں لفظ کو بھول جائیے, لفظ تو آپ کے لیے بیساکھیوں کا کام دیتے ہیں. لفظ پہ رکا تھوڑی جاتا ہے, لفظ سے تو گزرا جاتا ہے, لفظ سے تو آپ گزر جاتے ہیں. ایسی تعریف اسلام کی جو اولین و آخرین میں کسی نے نہیں کی. اور وہ تعریف کیا تھی؟ ابھی اگر آپ کو کہوں تو آپ کہیں اچھا اتنی عام فہم تعریف اور اس انداز سے کی. الاسلام هو التسلیم, التسلیم هو الیقین, الیقین هو التصدیق. دیکھیے اگر آپ یہ مرحلوں کو سمجھنے لگیں تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ہم سن چکے ہیں, یہ تو ہم سن چکے ہیں. ظاہر ہے یہ سنی ہوئی باتیں ہیں جسے دہرایا جا رہا ہے, مگر بتایا کہ دیکھو اسلام کو فقط نعرہ مار کر اور ہو اور حق کے نعروں کے ساتھ باہر لا کر یہ کہو کہ یہ اسلام ہے, اسلام نہیں ہے. جب تک کہ اسلام نتیجہ نہ ہو تسلیم کا, تسلیم ممکن نہیں ہے جب تک کہ ایقان نہ ہو, یقین نہ ہو.
یقین ممکن نہیں ہے جب تک کہ تصدیق نہ ہو. التصدیق هو الادا، الادا هو العمل. اور تصدیق ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان اپنے فرائض سے سبکدوش نہ ہو جائے، اور فرائض سے سبکدوشی ممکن نہیں ہے جب تک عمل کی منزل پر اسلام نہ آ جائے. یہ وہ باتیں تھیں جو اس دور میں کی گئیں، جو میڈیول دور میں آنے کے بعد حیران کرتی تھی انسان کی فکر کو. ماڈرن ایج میں آپ آ گئے، آپ کو حیران کیے ہوئے ہیں کہ ایک شخص نے، اب اس جملے کو بہت یاد رکھیے غور سے، ایک شخص نے قیامت تک کی فکروں کا احاطہ کر لیا. یہ علی کا کمال ہے، معجزہ ہے. یعنی اس فکر سے اب آپ باہر نہیں جا سکتے. ذہن آپ اس کو، یعنی ایک ہوتا ہے امپروو کرنا، امپرووائز نہیں کر سکتے آپ اس میں امپروویژن کے کوئی ایلیمنٹ تلاش نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو امپرووائز کریں گے. گنجائشیں ہی نہیں رکھی. یعنی اتنی ایئر ٹائٹ ڈیفینیشنز ہیں یہ، جیسے میتھمیٹیکل ڈیفینیشنز ہوتی ہیں نا، بالکل ویسے ہی تھیولوجی میں، ریلیجن میں اتنی ایئر ٹائٹ ڈیفینیشنز ممکن نہیں ہے. آج آپ سے کوئی کہے اسلام کی تعریف کیجئے، 1 گھنٹہ ہم لیتے ہیں، تعریف نہیں ہوتی. وہاں ایک پورے جملے میں نہ صرف یہ کہ کیسے ایوالو ہوتا ہے، بلکہ کلمینیشن پوائنٹ کیا ہے، کلائمیکس کیا ہے، اور پیرلل رکھ دیا کہ اگر اسلام پا تسلیم کی منزل پر عمل تک پہنچتے ہوئے 6 حالتیں ہیں تو وہ تمہاری خلقت سے مختلف نہیں ہے. نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام، لحم، اور اس کے بعد تمہیں ہم ایک مرتبہ اس صورت میں خلق کرتے ہیں جو تمہاری صورت نظر اب آتی ہے. تو جیسی 6 حالتیں پیدائش کی ہیں، ویسے ہی ہم نے یہ 6 حالتیں تسلیم و رضا کی رکھ دی ہیں. خلقت سے اتنا نزدیک ہے اسلام. اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی، کسی نے سمجھا ہی نہیں اور اپنے طور پر اسلام کی تعریف کرنے لگے. اسی لیے امیر المومنین کو سمجھانا پڑا کہ دیکھو، یاد رکھو، پہلے تو یہ سمجھو کہ میں ہوں کون. آج کی گفتگو میں ذرا سے ہم وہ تذکرہ کر لیں جو خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں. انا وضعت فی الصغر کلب کلاؤ کل عرب. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا ہی تھا، اور امیر المومنین ہیں یہ، اور یہ ظاہر ہے کہ باتیں محفوظ ہیں، اور خطبہ ہے خطبہ قاصعہ. یاد رکھیے، مختلف ترجمے اور مختلف جو آپ کے پاس ایڈیشنز ہیں، اس میں کبھی اس خطبے کا نشان یا اس پورے سرمن کا نشان بدل جائے گا، یا 191 ہوگا یا 192 ہوگا. اٹھا کے دیکھیے کہ جہاں پہ ابلیس کی مذمت ہے اور دیگر احوال بیان کیا گیا ہے، وہاں پہ اس کا ایک پورشن ہے، اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت. فرماتے ہیں کہ ابھی میں بہت چھوٹا تھا کہ میں نے عرب کے سینے کو پیوند زمیں کر دیا تھا. یہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین ہیں. یہ بہت چھوٹا تھا. دیکھیے، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے، اس لیے کہ اگر ایک ایک لفظ کو آپ نے اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنایا، آپ لطف نہیں اٹھا سکتے، بات ہواؤں میں رہ جائے گی. دیکھیے کیا فرماتے ہیں، انا وضعت فی الصغر کلاکل العرب. کلاکل صدور، سینے. میں نے عرب کے سینوں کو زمین میں پیوست کر دیا تھا، گاڑ دیا تھا. میں چھوٹا تھا. عرب قبیلہ نہیں کہا، کوئی ٹرائب کا تذکرہ نہیں کیا، قریش کا تذکرہ نہیں کیا، بنی ہاشم کا تذکرہ نہیں کیا، اپنے مخالف قبائل کا تذکرہ نہیں. کل عرب جو اپنی صغر سنی میں پورے عرب پہ حاوی ہو، پورے عرب پہ، کل عرب من حیث کل عرب، اس وقت کا جو بھی عرب ہو، اس کی جو بھی باؤنڈریز ہوں، اس کے جو بھی حدود ہوں، اس کا جو بھی حدود اربعہ ہو، وہ افریقہ میں ہو یا ایشیا میں ہو،
مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے جب کبھی عرب کی ڈیفینیشن کو اس دور میں رکھ کے آپ لاگ ان کریں گے، جتنا عرب نکل کے آئے گا اس عرب کے سینے کو زمین میں گاڑنے والے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. میں نے زمین کے حوالے کر دیا تھا. یعنی اب آپ کو کہوں اگر کہ یہ کیا فقرہ ہے، یہ کیا اصطلاح ہے، تو اس میں ذرا سا غور کرنے کی کوشش کیجئے. جب انسان ذرا سا فقر و مباحات سے کام لیتا ہے اور اکڑ کے چلتا ہے تو سینہ پھلا کے چلتا ہے، سینہ دکھا کے چلتا ہے. تو علی کہہ رہے ہیں کہ بچپن ہی میں نے اس سینے کو جس میں ایک اکڑ تھی، جس میں ایک نقوت کی کیفیت تھی، جس میں ایک غرور تھا، جس میں ایک تکبر تھا، اس کو میں نے وہی پابند زمین کر دیا تھا. تو پوچھنے والا کسی کی مجال نہیں ہے کوئی پوچھ سکے کہ پھر کیا ہوا، پھر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ علی کے سامنے کھڑے رہ سکے. آپ یہ بات کو یاد رکھیے، کوئی ایسا علی کے سامنے دور نہیں ہے کہ جس میں کسی نے سامنے کھڑے رہ کے کوئی جسارت کی ہو. اس لیے کہ بچپن ہی میں دیکھ چکے تھے، بچپن ہی میں دیکھ چکے تھے کہ کل عرب کی اکڑ کو ختم کرنے والا، زمین کے حوالے کر دینے والا. اور پھر وَكَسُرَتْ نَوَاجِمِ الْقُرُونِ رَبِيعَةَ وَالْمُزَارَةَ، اور میں نے وہ قبائل جو عدنانی سلسلے کے قبائل آ رہے تھے، وہ ٹرائبز جو عدنانی ٹرائبز تھے، کون؟ ربیعہ، مزار، یہ بڑے ٹرائبز ہیں، یہ شاخیں ہیں. عدنانی پورے سلسلے کی 2 شاخیں ہیں. عدنانی شاخیں کہاں مل جائیں گی؟ سام سے، سام مل جائے گا نوح سے، نوح مل جائے گا ادریس سے، ادریس مل جائے گا شیس سے، شیس مل جائے گا آدم سے. یہ پورے ٹرائبل، پورے سلسلے کے 2 نمائندہ قبائل کہ جو اپنے اپنے مقام پہ بہت بڑے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے آغاز ہی میں ان کے ابھرتے ہوئے سینگوں کو توڑ دیا تھا. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں نے ان ابھرتے ہوئے سینگوں کو اس وقت توڑ دیا تھا کہ جب میں بچہ تھا. آپ خیبر میں علی کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو آپ بیان کرتے ہیں، علی خیبر کا تذکرہ نہیں کرتا. علی تو کہتے ہیں کہ میں نے عرب کو اس وقت دیکھ لیا تھا کہ جب کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اور اس کے بعد بے اختیار کا وَقَدْ عَلِمْتُمْ موضعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالقرابۃ القریبۃ والمنزلۃ الخصیصہ. امیر المومنین فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے، دیکھیے ایک ایک لفظ کو یاد رکھیے، تمہیں معلوم ہے، اس میں امکان نہیں ہے، شاید نہیں ہے، یقینی بات ہے. تمہیں معلوم ہے میری منزلت خاص اور میری نزدیکی، میری قربت سرکار رسالت مآب سے. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تم جانتے ہو، یہ اور بات ہے کہ تم جانتے بوجھتے مکر جاتے ہو، لیکن تم جانتے ہو. قد علمتم موضعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالقرابۃ القریبۃ والمنزلۃ القصیصہ زانی فی ہجرہ وانا ولد. اب سنو کہ وہ میری قربت، وہ میری قرابت، وہ میری نزدیکی، وہ میری اندیت، وہ میرا پاس رہنا، وہ میرا ساتھ رہنا، سب سے تم واقف ہو. مگر سنتے ہو یہ میرا ساتھ کیسے شروع ہوا تھا؟ زعنی فی ہجرہ وانا ولد، میں ابھی چھوٹا ہی تھا کہ آپ نے مجھے اپنی گود لے لیا، میں بہت چھوٹا تھا. زعنی فی ہجرہ وانا ولد یضمنی علی صدرہ، مجھے اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے رکھتے تھے.
ایک ایک لفظ آپ کے لیے اس لیے اہم ہے کہ یہ باتیں نہیں کی جاتی. تذکرے میں نام آتا ہے, ایک غزوہ پڑھ دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں اس کے نتیجے میں کہ علی کو پہچانو. میں علی کو محمد کے بغیر نہیں پہچانتا. میں علی کو محمد کے بغیر نہیں پہچانتا اس لیے کہ علی نے اپنی تعریف میں محمد کو بتلایا ہے, محمد کو رکھا ہے. ان کے بغیر اپنی تعریف نہیں کی ہے. علی مکمل نہیں ہے جب تک کہ محمد کا تذکرہ نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, اس کو عقیدہ جانیے, یہ ہمارا ایمان ہے. کہیں کسی دماغ میں, دیکھیے میں بار بار کبھی تقریر کو روک کے اگر ضرورت گفتگو کرتا ہوں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا غیر کچھ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید ہمارا سرکار رسالت مآب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ اس کی غلط فہمی ہے, اور اس کی غلط فہمی بجا ہے اس لیے کہ بتانے والا بھی تو کوئی نہیں ہے نا. اگر طریقے سے بتا دیا جائے کہ دیکھو جس علی کا تذکرہ ہم کرتے ہیں نا, اس علی کی تعریف تو سنو کہ علی اپنی تعریف میں کیا کہہ رہا ہے. علی اپنی تعریف میں کچھ اور نہیں کہتے سوائے اس کے کہ میں چھوٹا تھا, مجھے گود لے لیا تھا, میں ابھی بچہ ہی تھا کہ انہوں نے گود لے لیا. یضمنی علی صدرہ ہی, اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے رکھتے تھے, چمٹائے ہوئے رکھتے تھے. ایک کوئی صورت نظر آ رہی ہے؟ آپ اگر اس وقت آنکھیں بند کریں تو کیا صورت نظر آتی ہے آپ کو؟ یا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو صورت ماں ہے, یہ تو ماں کی صورت ہے, یہ تو ماں کا طریقہ ہے, یہ تو ماں کا شعار ہے, یہ تو ماں ہے جو اس انداز سے اب بچے کو سینے سے چمٹائے ہوئے رہتی ہے. تو اب علی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا رشتہ ہے, کیا تعلق ہے. سینے سے چمٹائے ہوئے رکھتے تھے. اور پھر یہی نہیں بلکہ یکنفنی علی فراشہ, اپنے ساتھ اپنے بستر پہ مجھے جگہ دیا کرتے تھے. میں نے کبھی کسی دوسرے بستر پر نہیں, اسی بستر پہ آرام کیا ہے جو سرکار رسالت مآب کا بستر تھا. اتنی ٹریننگ کے بعد اگر ہجرت میں نکل جائیں تو دنیا یہ سمجھ رہی ہے علی سویا کیسے. یکنفنی علی فراشہ, اپنے فراش کا, اپنے بستر کا انہوں نے مجھے اس طرح سے ساتھی بنایا تھا کہ اپنے ساتھ مجھے سلاتے تھے. یمسنی جسدہ, اپنے جسد کو مجھ سے مس کیا کرتے تھے. یشمنی عرفہ, اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے. کل کی تقریر آپ کو یاد ہے, اشم ریحن نبوہ, میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگھا ہے. یہ پوری ٹریننگ کا نتیجہ ہے عزیزو, ایسے نہیں خوشبو آ جاتی. آج ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ اس لیے کہ ہماری کوئی ٹریننگ نہیں. وہاں پہ بچپن سے یشمونی, مجھے سنگھاتے تھے. عرفہ, تو کیا ہوا؟ نبوت کی بھی خوشبو محسوس کی. نبوت ہی کی خوشبو محسوس نہیں کی, بچوں میں بھی وصف آ گیا. انی اشم انکی رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. وہ باپ, یہ بیٹے ماں کے پاس آتے ہیں, ہم خوشبو سونگ رہے ہیں, اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے. یہ سفر ہے, عقلانی سفر ہے, اس کو طے کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ عقلانی سفر نہیں ہوگا, یقین جانیے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اپنے جیسا, اس کے جیسا, فلاں کے جیسا رسول ایسے سمجھ میں نہیں آتا, ایسے سمجھ میں نہیں آتا. ایسے سمجھی اگر سمجھنا ہے تو. یشمونی عرفہ, اور پھر کانا یمزغ الشیء ثم یلقمنی, پہلے کسی غذا کو لے کے اتنا اسے نرم کر دیتے کہ وہ لقمہ بن جائے. کس کے قابل؟ میرے قابل. میرے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ رکھ دیا کرتے. اس طرح سے زندگی گزری ہے. اور اس کے بعد بے اختیار, دیکھیے یہ میری باتوں کو اس لیے یاد رکھیے کہ یہ ہماری زندگی ہے, یہ ہم علی کی حیات ثابت نہیں کر رہے ہیں اس سے. یہ حقیقت میں تو ہم اپنی زندگی کی دلیل دے رہے ہیں. یہ ہمارے جینے کی دلیل ہے. یہ اس تذکرے میں ہم جی رہے ہیں, اسی تذکرے میں ہم کو مر جانا ہے, اور کوئی ہمارا تذکرہ نہیں.
ہمارا اپنا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کسی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ تذکرہ کیجئے، وہاں چلے جائیے، مل جائیے ان سے جا کے. یہ تذکرہ بھائی یہاں کرنا ہے، یہاں قائم کرنا ہے تذکرہ، اور تذکرہ ایسا قائم ہو جائے کہ حق ادا ہو جائے، کہ حق ادا ہو جائے. دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لقمہ لقمہ کیسے کھلاتے ہیں، مگر کوئی اگر اسٹڈی کرے جا کے، پرندوں کی اسٹڈی کرے، تو معلوم یہ ہوگا کہ ایک عمر ہوتی ہے کہ جہاں ابھی چبانے کی لیاقت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، قابلیت نہیں ہوتی، تو وہ جانور جس کو عقل نہیں ہے، وہ جانور غذا کو نرم کر کے دانا دانا اپنے بچے کے منہ میں بھرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں بھوک سے نہ مر جائے، کہیں حیران نہ ہو جائے، کہیں تڑپ نہ جائے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ پہلے غذا کو نرم کرنا اور اس کے بعد میرے منہ میں لقمہ لقمہ کھلانا. یہ ہیں سرکار رسالت مآب امیر المومنین کے تعلق سے. اگر کہیں کوئی فکر جاتی ہے اور کوئی اپنے طور پر یہ سوچنے پر آمادہ ہے کہ یہ وہ سارے کام جو فاطمہ بنت اسد کو کرنا چاہیے یہ سرکار رسالت مآب کر رہے ہیں، تو حق بنتا ہے تبھی کر رہے ہیں، حق بنتا ہے تبھی کر رہے ہیں. کچھ کیا ایسا ہوگا فاطمہ بنت اسد نے. احسان کا بدلہ سوا احسان کے اور کچھ نہیں ہوتا. وہ اشارہ آپ کے لیے کافی ہے، اس میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، اس میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. کہیں ذہن میں کوئی بار نہ ہو کہ یہ تو ماؤں کا کام ہے، یہ کب سے کرنے لگے مرد. تو یہ اس انداز سے چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا. کچھ ایسا کیا تھا جس کے نتیجے میں کچھ ایسا ہو رہا تھا. اسی لیے اپنے مجموع میں اپنے بچوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہی کہتا ہوں، کچھ ایسا کر دو کہ جس کے بعد جب آپ کے ساتھ کچھ ہو تو اطمینان ہو آپ کو. اور کوئی بات نہیں ہے. اس مقدمے کو وہاں قائم کیا گیا تھا، اس طریقے کو وہاں قائم کیا گیا تھا کہ دیکھو اگر کسی کے ساتھ نیکی کرو گے تو اس کا صلہ نیکی ہی پاؤ گے. ایسا نہیں ہوگا کہ نیکی کا صلہ بدی میں ملے گا. کیسے اتارتا احسان وہ جو عالمین پر رحمت بن کے آیا تھا. ایک مرتبہ گودی لیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، کلیجے سے لگاتا ہے، بدن سے مس کرتا ہے، اپنی خوشبو کو سنگھاتا ہے، لقمہ لقمہ کچل کچل کے ایک مرتبہ کھانا کھلاتا ہے. اس کی غذا کا خیال، اس کے رہن سہن کا خیال، اس کے بود و باش کا خیال، اس کی زندگی کا خیال کرنے والا کر رہا ہے. اور پھر جب مجھے اس منزل پہ لا کھڑا کیا تو بے اختیار کہا کہ لا وجد کذبۃ فی قولی ولا قتلۃ فی فعل. کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار رسالت مآب نے میرے کسی قول میں کبھی جھوٹ کا شائبہ بھی پایا ہو، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ میرے کسی عمل میں انہوں نے لغزش دیکھی ہو. یہ دونوں باتوں کو یاد رکھیے، یہ دونوں باتوں کو یاد رکھیے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. یعنی سامنے کا بچہ ہے، سینے سے لگاتے ہیں، بستر پہ سلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، ساتھ انگلی پکڑ کے چلتے ہیں. سامنے بچہ بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے. نوجوانی کا عالم ہے، جوانی کا عالم ہے. خیبر میں دیکھا، فتح مکہ میں دیکھا، آگے بڑھ کے مباہلے کی منزل پہ دیکھا، تو اب اس کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ اپنے کاندھے پہ اٹھا کے کہے کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ انتہا ہے بھائی، یہ انتہا ہے. آپ اسے محبت نہ جانیے. میرا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے، یہ بے جا محبت. جہاں بات آئی بچوں کے حوالے سے تو کہا کہ وہ مدینے کے سارے بچوں سے محبت کرتے تھے. تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں نہیں کرتے؟ عالمین کا رحمت، عالمین پہ جو رحمت بن کے آیا ہو، مصیبت تھوڑی بن کے آیا ہے، رحمت بن کے آیا ہے. وہ کیوں نہیں پیار کرے گا؟
مگر یہاں آپ تنہا یہ کہیں کہ بہت پیار کرتے تھے تو اس میں ان سے بھی پیار کرتے تھے. وہاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو پیار کی وجہ تو دیکھو, اس محبت کی وجہ تو دیکھو, کیا وجہ ہے؟ میرے کبھی کسی قول میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے, کذب نہیں ہے, میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا, میں نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا, میرے کسی عمل میں کوتاہی کبھی محسوس نہیں کی. یہ میں ہوں کون؟ امیر المومنین کہہ رہے یہ میں ہوں, سمجھو تو کہ میں ہوں کون. تم ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے, اس کے ایک ہونے کے باوجود کئی ایک کو سجدہ کرتے رہے. اس سے بڑا جھوٹ ہے کیا؟ اس سے بڑی کذب کی منزل کیا ہے؟ اس سے بڑی تہمت کیا ہے؟ اس سے بڑی توہین کیا ہے؟ تم ساری زندگی توہین کرتے رہے, کذب کرتے رہے, کذب سے کام لیتے رہے, تکذیب کرتے رہے, آیات الہی کی تکذیب کرتے رہے, اور تم بن گئے امت کے ٹھیکیدار. یہ لفظ کیسا لگا آپ کو اس وقت؟ یہ آپ کی فکر سے نزدیک محسوس ہوا؟ یہ امت کی ٹھیکیداری تم نے کی. ہم دعوے دار نہیں ہیں, مگر ہم صرف بتا یہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے مقام کو تو پہچانو کہ میں ہوں کون. کسی عمر کے کسی حصے میں نہ جھوٹ کا شائبہ, نہ عمل میں کوئی غلطی. کسی عمر کے کسی حصے میں بار بار دوہرا رہا ہوں اس لیے کہ اگر کسی کے دل و دماغ میں ایک مرتبہ دل یہ چاہتا ہے کہ پوری تاریخ کو جمع کرے علی کی, تو کوئی ایسا مرحلہ بتائے کہ وہاں مصلحتاً جھوٹ سے کام لیا تھا, وہاں دید و دانستہ جھوٹ کہا تھا, وہاں ڈر کے بھاگ گئے تھے, وہاں گھر سے باہر ہی نہیں نکلے تھے. کوئی تو مجھے واقعہ بتائیے. دیکھیے نا, انسان اپنی تعریف کر رہا ہے, اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہا ہے, دو جملوں میں اپنے آپ کو تاریخ کے حوالے کر رہا ہے, اور تاریخ مورخ وہ ہوتا ہے, ہسٹورین وہ ہوتا ہے جو شفاف ہوتا ہے, انتہائی کرول ہوتا ہے. یہ دو جملے کسی بھی مورخ کے سامنے رکھیں, آج تک تو 1400 برس تو گزر گئے, کسی مورخ کی مجال نہیں ہوئی کہ اپنی پوری تحقیق اور جستجو کے بعد وہ کوئی دو واقعے نکال کے علی کے لے آئے کہ ایک قول میں یہ غلطی اور ایک فعل میں یہ غلطی. کوئی دو واقعے, میں نے دو اس لیے کہا قول اور فعل, کوئی بتا دو تھیوریٹیکلی علی نے یہاں غلطی کی, پریکٹیکلی علی نے یہاں غلطی کی. بھائی بدر ہے, احد ہے, خندق ہے, خیبر ہے, وہاں تو رسول کے ساتھ ہے, تلوار چل رہی ہے. مگر جمل ہے, صفین ہے, نہروان ہے, وہاں تو رسول نہیں ہے نا, مگر وہاں بھی علی مار رہا تھا, یہاں بھی علی مار رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی غلطی پہ ہے. نہیں, کتنی ہی کوشش کر لیں, کتنی ہی کوشش کر لیں, آپ لکھ بھی دیں تو اگر آپ ریفر بیک کریں گے نا دوسری پارٹی کو, اور کوئی جا کے اگر امہات المومنین سے کوئی پوچھے گا کہ بتاؤ, تو وہاں صرف شرمندگی ہے, شرمساری ہے کہ مجھے علی کے مقابلے پہ نکلنا نہیں چاہیے تھا, مجھے تو بہکا دیا, مجھے تو زبیر فیملی نے بہکا دیا. اب مورخ کچھ بھی لکھتا رہے, مجھے اس سے اب اس کے بعد دلچسپی کیا ہے؟ یعنی جو براہ راست پارٹی انوالو ہے, اگر وہ شرمندگی کا اظہار کر رہی ہے تو اب مورخ اتنا لائل کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. کوئی ایسا سال, کوئی ایسا واقعہ بتائیے جس میں آپ یہ کہیں کہ یہاں غلطی ہوئی. کہا کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میری کسی قول میں, میری گفتگو میں, میری بات چیت میں کبھی کذب کا شائبہ پایا ہو. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ دیکھیے, وہ میزان عمل ہے, وہ رسول نہیں ہے. وہاں اعمال تولے جاتے ہیں, وہ اعمال کو تولنے والا ہے وہ. تو وہاں نہ قول میں کوئی غلطی, نہ فعل میں کوئی خطا. تو اب زندگی ایسے گزری ہے, اب ایسے گزرنے والے کے ساتھ اگر ہم شامل ہو جائیں
اور دین اس سے سمجھیں تو مجھے بتائیے دنیا کیسی ملے گی ہمیں؟ کیا ایسا ہوگا کہ دین ایک طرح کا اور دنیا ایک طرح کی؟ نہیں، جو نتیجہ ہوگا دین کا وہ دنیا کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور آخر میں آپ کہیں گے ہاں یہیں سے دین لینا ہے، یہیں سے دنیا ملنے والی۔ یہ گفتگو میں نے آج اس لیے کی کہ ہم اپنے فاؤنڈیشن کو مضبوط کر کے چلیں، اور ذرا سا اپنے سفر میں آگے بڑھتے ہوئے مجھے معلوم ہے ایک ایک تقریر اتنی تیزی سے گزر جاتی ہے کہ فوری طور پر محسوس کرتا ہوں کہ شاید آج بھی بات پوری نہیں ہوئی، مگر یہ ہماری فاؤنڈیشن اگر آج مضبوط ہو جائے تو ہم اطمینان سے اس سفر کو آگے جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اب آپ کو اگر ایک بات بتاؤں کہ اس گھرانے پر جس نے اپنے آپ کو اور جس نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس گھرانے سے وابستہ کر لیا پھر وہ کسی اور گھرانے کا ہو ہی نہیں سکا۔ کتنے آپشنز آج آپ کے پاس ہیں، کتنے آپشنز آج آپ کے پاس ہیں، کہاں آپ نہیں جا سکتے، مگر آپ نہیں جاتے اس لیے کہ مزاج کچھ ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی دوسرا سمجھ میں بھی تو نہیں آتا نا، کوئی دوسرا سمجھ میں بھی تو نہیں آتا۔ کیا کریں ہم، کہاں اس دل کو لے جائیں، کہاں اس دل کو لے جائیں؟ حبیب کا تذکرہ جب کرتا ہوں تو یقین جانیے اس یقین کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ وہ حبیب ہے کہ چوتھی محرم کو جب قافلے پہ قافلے آ رہے تھے آدھا کے اور لشکر پہ لشکر آ رہا تھا، دستوں کی صورت میں، سواروں کی صورت میں، مسلح افراد کی صورت میں، تو میری شہزادی نے ایک مرتبہ اپنے بھائی سے نزدیک ہو کے پوچھا تھا کہ بھیا یہ سب دشمن ہی دشمن ہیں، کوئی اپنا بھی آتا ہے؟ تو ایک مرتبہ قرطاس و قلم کو طلب کیا، چوتھی محرم ہے، یہ تاریخ کو یاد رکھیے اس لیے کہ اس تاریخ کو بہت ضروری ہے سمجھنا۔ بے اختیار قلم کو قرطاس پہ رکھا اور لکھنا شروع کیا، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی رجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر۔ اب میں آپ سے کیا عرض کروں، امام جب کسی لفظ کو صرف کرتا ہے تو قیامت تک کے لیے وہ لفظ وہیں کا ہو جاتا ہے، کہیں اور نہیں جاتا۔ مسلم کے لیے کہا ثقتی من اہل بیتی، ثقہ شخص کون؟ یقیناً حق گو تو ہے وہ، مگر ثقہ کی تعریف یہ ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، یہ ہے ثقہ۔ اگر کبھی لفظ آئے آپ کے سامنے ثقہ، اسی لفظ کو حدیث میں کلینی کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں، محمد ابن یعقوب کلینی، ان کا ٹائٹل ہے ثقۃ الاسلام، یعنی جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ثقتی من اہل بیتی کون ہے؟ مسلم بن عقیل، رجل الفقیہ، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب آپ پتا کیا ہے؟ یعنی وہ جو دین میں تفقہ کر سکے۔ اللہ اکبر، کون لکھ رہا ہے یہ؟ امام وقت لکھ رہا ہے، تفقہ فی الدین جو کر سکے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ کر دوں، جس کے پاس 100% ریلیجن کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کے اندر کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ اس کو میں بیان جو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو جب لکھا ہے یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ جو جینے سے لے کے مرنے تک اسلامی سارے احکام اور قوانین کو جانتا ہو، وہ ہے حبیب ابن مظاہر۔ اور ایک مرتبہ کہا کہ دیکھیے یہ ایما پہ کس کی ہے؟ جناب زینب کے ایما پر، کہ بلائیے کسی اپنے مدد کرنے والے کو، بلائیے مددگار کو، بلائیے ناصر کو، بلائیے حامی کو، بلائیے۔ بے اختیار کہا اما بعد، اور اس کے بعد سلام کے بعد دعا کے بعد کیا کہا؟ انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور پھر اس میں ترجمے کی ضرورت ہے تو کر دیتا ہوں، تم جانتے ہو
تمہارے علم میں یہ بات ہے کہ ہماری نزدیکی، وہ جو بات کہی تھی نا قرابت القریبہ والی علی ابن ابی طالب نے، وہ یہاں حسین نے کہی ہے. تم جانتے ہو ہماری قربت کو، جانتے ہو سرکار رسالت مآب سے ہماری قربت کو تم جانتے ہو، تمہارے علم میں ہے یہ بات. اور پھر وَأَنْتَ أَعْرَفُ بِنَا غَيْرُكَ، اور تم اس بات کے عارف ہو، یعنی دوسروں ہمارے غیر کے مقابلے میں تم بہتر جانتے ہو اس بات کے متعلق کہ سرکار رسالت مآب سے ہمارا تعلق کیا ہے. تم کون ہو؟ انت ذو شیبۃ وغیرہ، تم کون ہو؟ تم حامل بزرگی ہو، تم بزرگی والے ہو، بزرگ ہو. اور تم کون ہو؟ تم غیرت دار ہو حبیب، تم غیرت دار ہو. اور یہی نہیں، اب اس کے بعد کہا، حبیب سے کہا لاؤ تبقل علینا بنفسک، قیامت تک کے لیے یہ فقرہ رہے گا حسین ابن علی کا. دیکھو اپنے نفس کو ہم پر قربان کرنے میں بخل سے کام نہ لینا. یہ حبیب کو لکھا ہے قیامت تک کے لیے ہر حامی، ہر ناصر جو حسین ابن علی کا ہر زمانے میں آئے گا اس کے لیے کبھی بخل سے کام نہ لینا. یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہو دے دینا، اور تمہارے پاس تمہارے نفس سے بڑھ کے کچھ اور نہیں ہے، تمہاری جان سے بڑھ کے کچھ اور نہیں ہے. اب اس میں بخل سے کام نہ لینا، بخل سے کام نہ لینا. اور پھر یہی نہیں بلکہ انتہا میں لکھا یجزی کا جدی رسول اللہ یوم القیامہ، تمہیں اس کی جزا دیں گے میرے جد قیامت کے دن. والسلام، خدا حافظ. یہ خط قاصد لے کے پہنچا ہے، عین دوپہر کا وقت تھا، طعام چنا جا چکا تھا. دروازے پا کسی نے ایک مرتبہ دستک دی، دق الباب ہوا. حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے. بیٹے نے جا کے دروازہ کھولا، نامبر نے خط دیا. حبیب نے خط کھولا نہیں، آنکھوں سے بوسہ دینے لگے، آنکھوں سے ایک مرتبہ لگا لیا، بوسہ دینے لگے. پاس ہی زوجہ بیٹھی ہوئی تھی. کہا حبیب کس کا خط ہے؟ کھولا بھی نہیں اور خط کے بوسے لیتے ہو، آنکھوں سے لگاتے ہو. کہا میرے مولا کا خط ہے. کہا میرے مولا کا خط ہے، کیسے پہچانا؟ کہا خوشبو آتی ہے. اب اگر علی کہے یشمنی عرفہ، مجھے اپنی خوشبو سنگاتے تھے تو مجھے وہاں حیرانی نہیں ہوئی. یہاں حبیب نے کہا میرے مولا کی مجھے خوشبو آتی ہے. خط کو کھولا، آنکھوں سے لگایا، متن پڑھا، کچھ دیر کے لیے سر کو جھکایا. زوجہ نے کہا کیا سوچتے ہو؟ بے اختیار کہا تیرے متعلق سوچتا ہوں کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا. حبیب کی زوجہ اپنے مقام سے کھڑی ہوئی. کہا وائے ہو تجھ پہ حبیب، تیرا مولا تجھے بلاتا ہے اور تو میری فکر کرتا ہے. مسکرا کے کہا تیرا امتحان لیتا تھا. حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ بیٹے کو خدا حافظ کہا. تاریخ نے نام قاسم بتایا ہے، قاسم بتایا ہے، اور کہا غلام سے کہنا رات کے اس پہر میں سواری کو تیار رکھے، میں آ جاؤں گا اور سفر اختیار کروں گا. رات کا پہر آیا، غلام اپنے مقام پر سواری کے ساتھ تیار تھا. حبیب پہنچے، رکاب پہ پیر رکھنے سے پہلے غلام کو خدا حافظ کہا. چاہتے تھے کہ آگے بڑھ جائیں، قدموں سے غلام لپٹ گیا.
مالک کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں امام کی نصرت کے لیے جاتا ہوں؟ کہاں تو غلامی کا گلے میں میرے رہا ساری زندگی؟ جنت کی خبر لینے کے لیے جاتے ہو، مجھے چھوڑے جاتے ہو؟ آزاد کرو اور مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ غلامی کے طوق سے آزادی ملی، غلام آزاد، حسین کی نصرت میں وہ بھی شامل۔ یہ چھوٹا سا قافلہ پہنچا، علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ شب عاشور اسلحہ تقسیم ہو رہا تھا، ایک ایک کو اسلحہ دینے کے بعد ایک نیزے کو کونے میں رکھ دیا۔ کسی صحابی نے پوچھا مولا کیا بڑھ کے لے لوں؟ بے اختیار کہا یاتی الیہا صاحبہا، ارے یہ جس کا ہے نا وہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ قصہ مختصر، حبیب آئے، کسی نے جا کے شہزادی سے کہا حبیب آ گئے۔ یہ سننا تھا کہ فاطمہ کی بیٹی نے کہا جا کے کہو حبیب زینب سلام کہتی ہے، بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ منہ پہ تماچے مارے حبیب نے اور کہنے لگی ہے ہائے اب غلاموں پہ یہ وقت آ گیا کہ فاطمہ کی بیٹی سلام بھیجے۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کو محشور کرے انہی کے ساتھ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہائے دن آیا عاشور کا، مسلم ابن اوسجا ایک مرتبہ زخموں سے چور چور ہوئے۔ حسین ابن علی نے حبیب ابن مظاہر کا ہاتھ تھاما اور کہا چلو حبیب مسلم کی لاش پہ چلو۔ دم نکل رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ مسلم کے پاس جا کے حسین کھڑے ہوئے اور کہا یرحمکم اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے مسلم۔ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ آخری نگاہ ڈالی مسلم پر۔ سرانے آئے حبیب، دیکھیے امام کھڑے ہیں، امام وقت ہیں، یہ رجل فقیہ ہے۔ یہ سرانے آئے، ایک مرتبہ مسلم نے آنکھیں کھولی کہ اچھا یہ تو میرے شہر والا آ گیا، حبیب آ گیا۔ حبیب کی آنکھیں کھلی، جیسے ہی آنکھیں کھلی بے اختیار حبیب نے مسلم سے کہا میں کوئی وصیت تیری سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوں، اس لیے کہ میں تھوڑی دیر میں آ کے تجھ سے ملنے والا ہوں۔ بس اتنا کہہ دوں مسلم جا، تجھے میں بشارت دے رہا ہوں جنت کی۔ امام کھڑے ہیں، امام کھڑے، بشارت حبیب نے دی ہے مسلم کو۔ تو بس مسلم نے آنکھیں کھول کے کہا ایک وصیت تو کروں گا، اور یہ کہہ کے نگاہوں سے اشارہ کیا حسین کی طرف اور کہنے لگے حبیب قیامت تک کے لیے حسین کے ساتھ نہ چھوڑنا۔ حسین کی نصرت سے ہاتھ نہ اٹھانا۔ ظہر کا وقت آیا، حسین ابن علی نے حسین ابن نمیر سے کہا کوئی ایسی صورت کہ جس میں توقف ہو جائے جنگ کی صورت سے ہم نماز ظہر کی پڑھیں۔ تو وہاں سے کہنے والے نے کہا تیری نمازوں کو کون قبول کرنے والا ہے؟ یہ سن کے حبیب ابن مظاہر نے کہا اے ولد الحرام، اگر تیری نمازیں تو سمجھتا ہے قبول ہوتی ہیں، ارے یہ تو فاطمہ کا لال ہے، یہ تو محمد کا نواسا ہے، اس کی نمازوں کو تو قبول ہونا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ ایک مرتبہ دیکھا حسین ابن نمیر تلوار کو لیے ہوئے حبیب کی طرف آتا ہے، مڑ کے کہا مولا یہاں تو نماز نہیں پڑھ سکوں گا، جنت میں ضرور جا کے نماز پڑھوں۔ حملہ کیا، حبیب نے حملے کا جواب دیا۔ 60 کفار کو محمد ابن ابی طالب مکی بیان کرتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر نے 60
افراد کو جہنم واصل کیا. ایک پشت پہ نیزہ آیا, وہ نیزہ لگا, حبیب گرے. حسین ابن علی کے پہنچنے سے پہلے, میری بات کو یاد رکھیے, حسین ابن ابی علی لاش پہ نہیں پہنچے, حسین ابن نمیر نے ایک مرتبہ حبیب کے سر کو کاٹا. یہ پہلا سر ہے جو کٹ رہا تھا. سر کو کاٹا گیا. مقاتل میں لکھا ہے کہ حزیل ابن قزیم نے اس سر کو اپنی سواری میں باندھا. کوفے کے بازار میں حبیب کا سر چلا. ایک بچہ تھا, کچھ دوستوں کے ساتھ اس سر کو دیکھ رہا تھا. حسین نے پوچھا کیا دیکھتا ہے؟ کہا میرے باپ کا سر ہے, میرے حوالے کر دے, میرے حوالے کر دے. کہا نہیں کرتا. دوستوں سے کہا مل کے حملہ کر دو. سبوں نے مل کے حملہ کیا. قافلہ کوفے میں لٹا ہوا آ رہا ہے. حبیب کا بیٹا باپ کا سر لے کے چلا, یہ کہتے ہوئے جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے سر کو کوئی اس طرح سے لے کے نہیں جاتا. کیا کرے میرا عابد بیمار؟ حسین